کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اس بات میں اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا اور دنیا کی رنگینیوں کو لے لے یا پھر وہ لے لے جو اس کے پاس ہے. اختیار دیا کسی بندے کو دونوں میں سے کوئی چیز لے لے, اختیار کر لے جو پسند ہو. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اس چیز کو اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس تھی, یعنی دنیا کو چھوڑ کر اس نے کیا اختیار کر لیا, کیا لے لیا؟ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے لے لیا, یعنی آخرت کی زندگی کو اس نے اختیار کر لیا, لے لیا. بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے, اسی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. غور سے سنیے گا, ہم کس طرح سے نصیحتیں سنتے ہیں, قرآن و حدیث کو سنتے ہیں, اور صحابہ کرام کس طرح سے نصیحتوں کو سنتے تھے. سارے صحابہ کرام خاموش تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے. صحابہ کرام کو ماجرا پتہ نہیں چلا. فعجبنا لہو, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں تو بڑا تعجب ہونے لگا کہ رونا کس بات پر آ رہا ہے, رونا کس بات پر آ رہا ہے. اور رونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. روتے جاتے اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, میرے ماں باپ آپ پر. لوگوں نے کہا, صحابہ کرام نے کہا, ان بزرگ کو رونا کیوں آتا ہے, ان بزرگ کو رونا کیوں آتا ہے, یہ رونا کیوں آیا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ جس بندے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور ہمیں پتا نہیں چلا, حضرت ابو بکر بہت زیادہ جاننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, بہت زیادہ واقف تھے. انہیں پتا چل گیا کہ اس بات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی طرف اشارہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام نہیں لیا, کہا اللہ کا ایک بندہ. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کو امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے بندہ ہی تسلیم کیا جائے. بات صحیح ہے. اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا کہ وہ کون ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اتنا پہچانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک ایک بات سے اندازہ لگاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کیا ہے, آپ کا مقصود کیا ہے, آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کی نیت کیا ہے. پھر کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا, ہے ابو بکر رو نہیں. اور پھر یہ کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں سنو, انسانوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر کسی نے احسان کیا ہے تو وہ ابو بکر ہے. یہ ہوتا ہے محنتوں کا اعتراف. سکھایا امت کو کہ کسی کی محنت کا اعتراف کیا جانا چاہیے. فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کسی نے مجھ پر کیا ہے, کون ہے وہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور کس طرح سے احسان کیا؟ فرمایا فی صحبتہ و مالہ. علامت بتائی کہ محبت کی علامت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میرے لیے وقف کی, میرے ساتھ ہمیشہ رہے اور اپنا مال بھی. گویا دو علامت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی جائے, یعنی پورا وقت دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر مال خرچ کیا جائے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں یہ جو بہت سارے دروازے صحابہ کرام نے اپنے اپنے گھروں سے کھول رکھے ہیں آنے کے لیے,
سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے، صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا، وہ دروازہ ہوگا جہاں سے حضرت ابوبکر آتے ہیں۔ یہ بھی اشارہ ہے خلافت میں سب سے پہلے کون خلیفہ بنے گا میرے بعد؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کے جہاں سے وہ آتے تھے وہاں ایک دروازہ بنا رکھا تھا، یہاں سے ہم مسجد نبی میں آ جائیں۔ کہا اب کوئی دروازہ نہیں رہے گا، ایک دروازہ رہے گا، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف گھر کی طرف جو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پہلی علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی مدد کی جائے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صحبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر کیا اور مال خرچ